ویسے تم نے ان تینوں کا کیا کرنا ہے؟ شفا نے علی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ وہ سامنے زیر تعمیر عمارت نظر آ رہی ہے۔ ہاں، وہاں جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو دینے ہیں، وہ بھی مفت۔ تو یہ کام تم اپنے پیسوں سے بھی خرید کر دے سکتے تھے، چوری کرنا ضروری تھا؟ اصل میں یہ بلڈنگ انہی انکل کی ہے جن کے گھر سے ہم یہ کینو چرا کر آئے ہیں۔ ان کنجوس انسان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ایک اور گھر تعمیر کروا لیں، لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اپنے یہاں کام کرنے والے مزدوروں کو کم از کم ایک وقت کا کھانا ہی دے دیں۔ اوپر سے یہ انکل اپنے یہاں کام کرنے والوں سے بہت حقارت سے پیش آتے ہیں۔ ان کو اتنی سزا تو ملنی چاہیے نا۔ علی کہتا ہوا اس عمارت میں کام کرتے ہوئے مزدوروں کے پاس گیا۔ آ جاؤ بھائی لوگ، تمہارے مالک نے اپنے باغ سے تازہ تازہ کینو بھجوائے ہیں تم سب کے لیے۔ علی نے ان سب کو کہا تو سب مزدور جلدی جلدی وہاں آنے لگے۔ ان مزدوروں میں بچے، بوڑھے اور جوان سب شامل تھے۔ ارے انکل کیا حال ہے؟ علی نے ایک بوڑھے مزدور کو دیکھتے ہوئے کہا جو شاید افغانی تھے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ لیں انکل کینو کھائیں۔ علی نے کینو ان کی طرف بڑھائے اور خود وہیں سڑک پر بیٹھ گیا۔ انکل بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے انکل، آج کل بڑے چمکتے دمکتے لگ رہے ہیں، کہیں دوسری شادی کا ارادہ تو نہیں؟ علی نے انہیں چھیڑا تو وہ چینک گئے۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، انکل نے کہا۔ انکل بلشنگ، ہاں کچھ تو ہے۔ علی نے انہیں مزید چھیڑا۔ ہٹ، وہ ہنستے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ ہاں بھاگ لیں لیکن ہم بھی پتہ لگا ہی لیں گے، علی نے کہا۔ پھر ایک چھوٹے بچے کی جانب متوجہ ہوا جو وہیں کام کر رہا تھا۔ اوے چھوٹو، کیا ہوا، کینو ختم؟ اس نے پوچھا تو بچے نے سر ہلایا۔ ابے تو اور لے لینا۔ علی نے ٹوکرے میں سے 4 کینو اس کے حوالے کیے۔ شفا ایک سائڈ پر کھڑی خاموشی سے علی کو دیکھ رہی تھی اور بس دیکھی ہی جا رہی تھی۔ کہاں سے آیا تھا وہ؟ شاید اللہ نے اسے اسی لیے بنایا تھا۔ وہ ہنستے کھیلتے سب کے مسئلے حل کر جاتا تھا اور کوئی کریڈٹ بھی نہیں لیتا تھا، کسی کو معلوم ہی نہ ہو پاتا۔ جیسے اس نے مذاق میں حیدر اور ماریا کے ذریعے حریم کو حاضر کی یادوں سے باہر کھینچ لیا تھا۔ جیسے اس نے ہنستے کھیلتے شفا کے چاچو اور اس کی خالہ کی شادی کروا دی۔ جیسے اس نے لوری گاتے ہوئے ارسلان کو سارے کے سارا سوپ پلا دیا جو کہ اس کے لیے پینا بہت ضروری تھا۔ جیسے اس نے ان کام کرتے مزدوروں کو اپنے ساتھ ہنستے کھیلتے میں لگا دیا۔ کون تھا وہ ایسا؟ کیوں تھا وہ ایسا؟ کیوں ہر وقت وہ ہنستا رہتا تھا؟ کیا اسے کبھی کوئی غم چھو کر بھی نہیں گزرا تھا؟ یا وہ اپنے دکھ کسی پر عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا؟ کس مٹی سے بنا تھا وہ؟ شفا اب تک اسی کو دیکھ رہی تھی، دل میں کہیں نرم سی میٹھی سی خوشی سر اٹھا رہی تھی۔ کسی مزدور نے پنجابی گانا دانے پہ دانا گانا شروع کیا تو باقی مزدور بچوں نے بھنگڑے ڈالنے شروع کر دیے۔ اوئے ہوئے زبردست! علی نے سیٹی بجائی اور جب سیٹی سے بھی دل نہ بھرا تو ان بچوں کے ساتھ خود بھی بھنگڑے ڈالنے لگ گیا۔ اسے دیکھ کر باقی مزدور بھی وہاں آ کر ناچنے لگے۔ پاس سے گزرتے لوگ رک کر اس منظر کو خوب انجوائے کر رہے تھے۔ شفا مسکراتے ہوئے علی کو ان سب کے ساتھ بھنگڑے ڈالتا ہوا دیکھ رہی تھی اور بس دیکھتی ہی جا رہی تھی اور اسے دیکھنے میں اس حد تک گم ہو گئی تھی کہ آس پاس کا بھی ہوش نہ رہا۔ میرا نصیب ہے وہ، سامنے کیوں ہو رہی ہیں حیرانیاں، تیرتے خواب سارے ساحل پہ آ جائیں، سیپیوں میں چھپا جو وہ ہمیں مل جائے، کیسے کروں بیاں کیا چاہیے، چھوٹے سے دل کو سب چاہیے۔ 1 ماہ بعد تم دونوں کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، آفاق فاروقی صاحب کی گرجدار آواز گھر میں گونج رہی تھی۔ نہیں پاپا، ایسا نہ کریں، ہمیں گھر سے نہ نکالیں۔ 10 سالہ حالیہ نے التجا کی۔ یہ تو چوری کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا آفاق، میں کہہ دے رہی ہوں، اگر آج تم نے ان دونوں کو گھر سے نہیں نکالا نا تو میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر چلی جاؤں گی، مجھے نہیں رہنا ان چوروں کے ساتھ۔ آفاق صاحب کی بیگم چلائیں، ہم چور نہیں ہیں بلکہ تم چور ہو، تم نے میری ماں کی قاتلہ بھی۔ عمر نے تیز آواز میں کہا تو آفاق کا زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ بدتمیز، زبان چلاتا ہے، نکل جا میرے گھر سے، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے آپ کے گھر میں رہنے کا۔ وہ 12 برس کا بچہ اس وقت اپنی عمر سے کئی گنا زیادہ بڑا لگ رہا تھا۔ نکلو! آفاق صاحب نے ایک ہاتھ سے عمر کا بازو پکڑا اور دوسرے میں ہانیہ کا، اور پھر دونوں کو گھسیٹتے ہوئے گھر کے دروازے سے باہر لے گئے۔ آج کے بعد اپنی شکل نہ دکھانا مجھے، انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے زور سے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ بھائی! ہانیہ روتے ہوئے عمر سے لپٹ گئی۔ ہانیہ! وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی خواب ہی دیکھ رہا تھا۔ صبح کے 7:30 بج رہے تھے۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھا اور تیار ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ نہانے کر تیار ہونے کے بعد جب وہ باہر آیا تو اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ جس روز وہ خواب میں ماضی کو دیکھتا تھا اس روز اس کا موڈ سخت خراب ہوتا تھا۔ اپنی بے بسی پر غصہ آنے لگتا۔ ابھی بھی جب وہ باہر آیا تو سامیہ نے ناشتہ ٹیبل پر لگایا ہوا تھا۔ عمر کو مزید غصہ چڑھ گیا۔ وہ کچن میں آیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس کی سخت آواز پر سامیہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ میں نے منع کیا ہے نا تمہیں، مت کیا کرو یہ سب، نہیں عادت ہے مجھے ان سب کی۔ پر میں یہ سب کیوں نہ کروں، میں بیوی ہوں تمہاری۔ عمر کے سر پر لگی اور تلوے پر بجھی۔ بات سنو تم،
कोई खुश फहमियां पालने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई, इस दिन तलाक दे दूंगा तुम्हें। उमर गुस्से से कहता हुआ घर से बाहर निकल गया। इसके जाने के बाद वो उदासी टेबल पर बैठ गई। उमर के रवैये की वजह जानने से वो कासिर थी। इसने अपने आप को इस हद तक बदल लिया कि किसी को यकीन ही नहीं आता था कि ये वही एक माह पुरानी सामिया है। फिर उमर को इसकी ये तब्दीली नजर क्यों नहीं आती? वो गुमसुम सी बैठी हुई थी। नाश्ता ठंडा हो चुका था, लेकिन इसने हाथ भी नहीं लगाया था। अचानक ही इसके अंदर पुरानी वाली सामिया ने अंगड़ाई ली। यार, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? क्यों तुम एक इंसान के लिए अपने आप को बर्बाद कर रही हो? ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम तो आग लगाना, फसाद फैलाना, फड्डे डलवाना है। उठो सामिया और फिर से पहले की तरह बन जाओ। सिर्फ अपना सोचो और भाड़ में डालो इस उम्र को। वो उठी और टेबल पर पड़ा नाश्ता गोद में लेकर बैठ गई। नहीं खाता तो ना खाए, मैं क्यों इसके लिए भूखी रहूं, इसने कहा और मजे से नाश्ता करने लगी। आज पूरे 1 माह बाद इसने दिल से और सुकून से नाश्ता किया था। वो ऑफिस के लिए बिल्कुल तैयार था। आईने के सामने खड़े होकर खुद का जायजा लेने के बाद इसने अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे किया और ड्रेसिंग टेबल पर रखी घड़ी उठाकर कलाई पर बांधने लगा। इसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकलता, इसका मोबाइल बज उठा। इसने उठाकर देखा तो कोई अनजाना नंबर था। इसने कॉल उठाई। हेलो, कौन? हेलो, हन्नान बात कर रहे हो? दूसरी तरफ से आती निस्वानी आवाज ने कानों में टकराई। जी मैं हन्नान ही हूँ। आप कौन? मैं मारिया। कौन मारिया? इस बेकांगी पर मारिया खून के घूंट पीकर रह गई। वही जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, रोमा भाभी की नंद। इसका तारुफ सुनकर हन्नान के माथे पर बल पड़े। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? इसे छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो? मैंने पूछा है कि मेरा नंबर कहाँ से मिला। हन्नान, मुझे रोमा भाभी ने दिया है। क्यों कॉल की है? हन्नान के खुश लहजे ने इसके हौसले पुस्त कर दिए। ऐसे ही, बस तुम्हारा हाल अहवाल पूछने के लिए, इसने हिचकिचाते हुए कहा। आर यू मैड? तुमने सुबह के 8 बजे मुझसे हाल अहवाल पूछने के लिए कॉल की है? जितने सख्त लहजे में इसने कहा था, तौहीन के एहसास से मारिया का चेहरा सुर्ख हो गया था। हन्नान, मैं क्या करूं? मेरा दिल कर रहा था तुमसे बात करने को, इसीलिए वक्त का भी लिहाज नहीं किया। इसका दिल किया कि अपना सर दीवार पर दे मारे। वो लड़की किसी दिन इसे बदनाम करके ही छोड़ेगी। लिसन, मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है जिसके तहत तुम मुझे किसी भी वक्त कॉल कर लो, और वो भी सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा दिल चाह रहा था। आइंदा मुझे बिना किसी काम के फोन मत करना, वरना मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। हन्नान ने बेतासर लहजे में कहने के बाद कॉल काट दी। मारे गुस्से की इसकी सांस तक फूल रही थी। भाई, इसकी 15 साल छोटी बहन हमना कमरे में दाखिल हुई। हाँ कहो, आप नाश्ता नहीं करेंगे? हाँ बस आ ही रहा हूँ। अच्छा सुने भाई, आज रात के खाने पर सूबी और सूबी आ रही हैं, तो आप जरा जल्दी आइएगा। हमना ने कहा तो यकदम ही इसका मूड खुशगवार हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी आ जाऊं। सूबिया इसकी बड़ी बहन थी और सूबिया इसकी जुड़वा बहन थी। दोनों ही खैर से अपने अपने घर की हो चुकी थी। इनकी आमद पर वो हमेशा ऐसे ही खुश हुआ करता था। दूसरी तरफ मारिया अपने मोबाइल को मुस्कुराते हुए देख रही थी। ताल्लुक है नहीं तो क्या हुआ, मैं बना लूंगी, इसने दिल ही दिल में सोचा। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं। पूरा दिन ऑफिस में इसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। बिला आखिर जैसे तैसे वक्त गुजरा और घर जाने का वक्त हो गया। वो पार्किंग में आया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। सारे रास्ते इसे सिर्फ सामिया की ही फिक्र हो रही थी। आखिर में क्यों इसने सामने इतना रूड हो जाता हूँ, फजूल में गुस्सा आ जाता है मुझे। इस बेचारी का कसूर क्या है? उमर ने खुद का एहतिसाब किया तो हर तरफ से अपना ही कसूरवार नजर आया। पिछले 1 माह से इसका यही हाल था। वो देख रहा था कि सामिया ने अपने आप को बदल लिया है। वो बिना कहे इसकी हर जरूरत पूरी कर देती है। इसके लिए नाश्ता इसके जागने से पहले ही तैयार होता है। घर आता है तो वो खामोशी से इसके लिए खाना लगा देती है। इसके रोज ऑफिस जाने के कपड़े इस्त्री करके इसकी अलमारी में रखे होते हैं। वो पिछले 14 साल से अपने हर काम खुद से करने का आदी था। इसे इस बात की आदत नहीं थी कि कोई इसका ख्याल रखे। वो इस तवज्जो का आदी नहीं था। वो चिड़चिड़ा होने लगता और इसे खुद भी नहीं पता चलता कि ऐसे क्यों हो रहा है। फिर ये गुस्सा सामिया पर निकलता और वो सर झुकाकर चुपचाप सुन लेती। कहीं मैं इसका आदी तो नहीं हो रहा, इसने सोचा। इसे नहीं याद कि पिछले 1 माह में इसने अपना कोई काम भी किया हो खुद से। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो सामिया जो कभी भी दुपट्टा नहीं लेती थी, अब वो इसके हर सूट का हिस्सा होता था। अब वो बिना पूछे घर का दरवाजा नहीं खोलती थी, बाहर निकलते हुए सिर ढांप कर जाती थी। ये सब वो किसके लिए कर रही थी? क्या आसिम गफूर के खौफ से? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं था। आसिम के साथ वही हुआ था जो इन सब ने सोचा था। इसके लीडर ने इसे पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी से निकलते ही पुलिस वालों ने इस पर मुख्तलिफ केस खोल दिए। मजबूरन इसे केस वापस लेना पड़ा और अब तो वो वैसे भी पुलिस वालों से चुपता फिर रहा था। मुझे सामिया से किस बात की चिढ़ थी? सिर्फ इस बात की ना कि इसे ओढ़ने पहनने की तमीज नहीं है। लेकिन अब तो इसने अपने आप को बदल ही लिया है। मुझे इससे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं घर जाकर इसे सॉरी कह दूंगा। उमर ने दिल ही दिल में इरादा किया। घर पहुंचकर इसने सबसे पहले जाकर कपड़े चेंज किए, फिर बाहर आया तो देखा वो किचन में थी।
वो खामोशी से आकर टेबल कुर्सी घसीट कर बैठ गया और इसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो इसके हाथ में बिरयानी की एक प्लेट और दूसरे हाथ में कोक का गिलास था। वो उमर को नजरअंदाज करती हुई टीवी के सामने रखे सोफे पर बैठ गई। फिर इसने रिमोट से टीवी ऑन किया और प्लेट से चम्मच भर भर कर मुंह में डालने लगी। उमर हक्का बक्का रह गया। अगले ही लम्हे वो सख्त गुस्से से उठता इसके पास आया। ये क्या हरकत है? इसके सर पर खड़े होकर इसने पूछा। इसने टीवी का वॉल्यूम कम किया और संजीदा नजरों से इसे देखा। क्या हुआ? जितने इत्मीनान से इसने पूछा था, उमर को तो आग ही लग गई। मैं ऑफिस से थक कर घर आया हूँ और बजाय मुझे खाना देने के तुम यहाँ खुद ड्रामा लगा कर बैठ गई हो। तुम्हें भी खाना खाना था? इसने आंखें पटपटाते हुए मासूम से पूछा। आज वो उमर को जज करने पर तुली हुई थी। तो मैं क्या भूखा रहूंगा? इसे शदीद गुस्सा आ रहा था। देखो, मैं तुम्हारा खाना लगा देती, लेकिन क्या करूं, सुबह तुम्ही ने तो कहा था कि ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें इन सब की आदत जो नहीं है, और बहुत जल्द तुम मुझे छोड़ दोगे। उमर शर्मिंदा हुआ। आई एम सॉरी। वो माजरत करना चाहता था, लेकिन सामिया की फुल स्पीड से चलती जबान ने इसे बोलने का मौका ही नहीं दिया। मैंने भी सोचा कि जब मैंने और तुमने साथ ही नहीं रहना तो मैं ये सब करके अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं। इसीलिए मैं तुम्हारा खाना फ्रिज में ही रखा रहने दिया। दिल चाहे तो निकाल कर गर्म कर लेना और खा लेना। खाना पकाने की भी क्या जरूरत थी? वो भी ना पकाती, मैं खुद बना लेता। इसे फिर से तब चढ़ी तो इसने सामिया को शर्मिंदा करना चाहा। ओ हाँ, सही कह रहे हो। एक काम करो, वो खाना जो मैंने तुम्हारे लिए पैक करके फ्रिज में रखा था ना, इसे ना निकालो। मैं कल दोपहर के खाने में खा लूंगी। और रही तुम्हारी बात, तो तुम ऐसा करो कि अपने लिए खुद कुछ बना लो। थोड़ी देर पहले जो नर्म गोशा सामिया के लिए इसके दिल में पैदा हुआ था, इस पर लानत भेजता वो पैर पटकते हुए किचन में चला गया, जबकि सामिया मजे से बैठी हंस रही थी। अरसलान के घर में इस वक्त वैसी ही गहमा गहमी थी जैसे शादी वाले घरों में होती है। हन्नान, उमर और हमजा सामान सेट करने से लेकर लाउंज की सजावट का काम देख रहे थे। मंगनी का छोटा सा फंक्शन था जो घर में ही रखा गया था। वैसे तो हमेशा लड़के वाले लड़की के घर रस्म करने जाते हैं, मगर यहाँ थोड़ी सी तब्दीली की गई थी। वो इसलिए कि इसकी दो वजूहात थी। एक ये कि सना के घर पर फंक्शन करने की जगह नहीं थी, और अगर फंक्शन हो भी जाता तो फिर सारा सेटअप छत पर करना पड़ता, और अरसलान इस वक्त सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था। और यही दूसरी वजह थी। मंगनी का फंक्शन हॉल में इसलिए नहीं किया गया कि बामुश्किल 50 अफराद ही मौजूद थे, और 50 अफराद के लिए हॉल बुक करवाना सरासर बेवकूफी थी। सौतह यही पाया कि फंक्शन अरसलान के घर होगा और दुल्हन साहिबा पार्लर से तैयार होकर डायरेक्ट यहीं आएंगी। अब चूंकि फंक्शन यही था, लिहाजा लड़कियों का डेरा भी यहीं पर था। हरीम नहाकर अभी पहुंची थी। लॉन में कदम रखते ही इसका पहला टकरा अली से हुआ था। इसे देखते ही हरीम ने निहायत ही बुरा मुंह बनाया। ये तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है या फिर मुझे देखकर खास तौर पर हो जाती है? मुझे तुमसे बात करके अपना मूड खराब नहीं करना। ये बताओ कि हमजा कहाँ है? हमजा अंदर ही है, लाउंज में। इसने शराफत से जवाब दिया। तो फिर इसकी गाड़ी घर पर क्यों नहीं है? इसकी गाड़ी तो तुम्हारा शौहर लेकर गया है। वो क्यों लेकर गया है? मारिया को लेने गया है। वो भी तो फंक्शन अटेंड करेगी ना। तो इसे हैदर क्यों लेने गया है? खुद नहीं आ सकती थी क्या? हरीम ने गुस्से से पूछा। तो हरीम ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन मेरा तुम्हारे लिए एक मशवरा है, इसने संजीदगी से कहा। कैसा मशवरा? हैदर पर जरा नजर रखा करो। इसकी हरकतें दुरुस्त नजर नहीं आ रही मुझे। इस वक्त मुल्क के मायानाज अदाकार यहाँ मौजूद होते तो यकीनन इसकी अदाकारी पर इसका मुंह जुम लेते। मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? भाई, अब अगर तुम खुद नहीं समझना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? अली कंधे उचकाता हुआ वहां से चला गया। अंदर आकर अली ने जोरदार कहका लगाया कि सब हैरान हो गए। क्या दौड़े पर रहे हैं तुम्हें? अरसलान ने पूछा। कुछ नहीं, तू नहीं समझ सकता। दूसरी तरफ हरीम परेशान सी खड़ी थी। ये सब क्या हो रहा है? मैं सोच भी नहीं सकती थी हैदर कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे, इसने दिल में सोचा। जबकि सुबह से फूलों की दुकान पर ख्वार होते हैदर के फरिश्तों को भी खबर नहीं थी कि अली ने इसके कैसा तूफान खड़ा कर दिया है। अरसलान के घर में इस वक्त वैसी ही गहमा गहमी थी जैसी शादी वाले हॉल घरों में नजर आती है। हन्नान, उमर और हमजा सामान सेट करने के लिए लाउंज की सजावट कर रहे थे। हरीम लाउंज में बैठी सलाद की ट्रे सजा रही थी। उमर और हन्नान भी तैयार होकर वहीं आ गए। सामिया इन दोनों के लिए जूस बना लाई। मेरा जूस किधर है? अली ने पूछा। तुमने कौन सा पहाड़ तोड़े हैं जो जूस चाहिए? हन्नान ने पूछा। पूरे 12 लेवल क्लियर किए हैं मैंने कैंडी क्रश के। उंगलियां दुख गई हैं मेरी। और तुम पूछती हो कि मैंने क्या किया है? अली ने सदमाती कैफियत से कहा। हो गया? उमर ने बेजारी से पूछा। नहीं, अभी नहीं हुआ। पहले अपनी बीवी से कहो कि मेरे लिए भी जूस बनाए। कोई जूस नहीं मिल रहा तुझे, मुंह बंद करके बैठा रहे। हमजा ने हरीम के बराबर में बैठते हुए कहा। सब मिलकर एक मासूम बच्चे पर जुल्म कर रहे हो। हाय, मैं कहाँ जाऊं? अली ने दुख से कहा। और उमर, लॉन में कुर्सियां लगवा दी हैं ना? हमजा ने सलाद की प्लेट से बैक वक्त 3-4 खीरे उठाते हुए उमर से पूछा। हाँ, सब काम हो गए हैं। ये बता, अरसलान तैयार नहीं हुआ अब तक? उमर ने जवाब दिया। ना भाई, वो तो अभी तक नहा ही रहा है। अब कि हमजा ने 2-3 गाजरें उठाई।
تو حریم نے زور سے اس کے ہاتھ پر مارا. کیا ہوا؟ وہ چیخا. میں نے اتنی محنت سے ٹرے سجائی ہے حمزہ اور تم نے ساری خراب کر دی. تو ٹرے سجانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انسان نے کھانا ہی تو ہے اور کون دیکھے گا یہ سجی ہوئی ہے یا نہیں. بیکار باتیں نہ کیا کرو حمزہ, تمہیں سلاد چاہیے تو یہاں سے لے لو نا, لیکن ٹرے خراب نہ کرو. حیدر تم؟ حمزہ نے جواب دینے کے بجائے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو حریم نے بھی وہیں دیکھا, لیکن وہاں کوئی نہ تھا. اتنی دیر میں حمزہ نے ساری ٹرے بگاڑ دی اور وہاں سے بھاگ گیا. حمزہ, وہ چیخی. تم بہت بدتمیز ہو, وہ غصے سے بولی. لاؤ دو, میں سجا دیتی ہوں یہ. کافی دیر سے خاموش بیٹھی رشنا نے کہا. واہ روشن آرا, اب حمزہ کے بگاڑے ہوئے کام تم سنوارو گی. علی نے جتنی معصومیت سے پوچھا تھا وہاں بیٹھے ہر شخص نے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی, اور اگر حمزہ یہاں ہوتا تو یقیناً اسے گلے لگا لیتا. فضول بکواس نہ کیا کرو ہر وقت, رشنا نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا. اس میں کیا فضول تھا؟ میں نے تو وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا کہ عمر نے اس کی بات کاٹی. اچھا بس, ہر وقت دوسروں کو تنگ نہ کیا کرو. عمر نے اسے ڈانٹا. تو پھر کیا کیا کروں؟ اس نے دانت نکالے. کسی دن تو نے ان سب کے ہاتھوں قتل ہوگا, دیکھنا. حمزہ پھر سے نبودار ہوا. میرا تو پتہ نہیں, لیکن تو ضرور اپنی بہن کے ہاتھوں قتل ہوگا, علی نے جواب دیا. اسی وقت لاؤنج کے دروازے سے حیدر داخل ہوا. وہ اپنے گھر سے تیار ہو کر آیا تھا. تو لے آیا ماریا کو؟ علی نے شرارت سے پوچھا. تو حیدر نے حیران نظروں سے اسے دیکھا. میں کیوں لینے جاؤں گا ماریا کو؟ اس نے پوچھا. تو گیا تھا نا اسے پک کرنے. علی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے اسے کچھ سمجھانا چاہا اور وہ سمجھ گیا, لیکن حیدر اتنا پاگل نہیں تھا. اس وقت وہ علی کی بات کی تصدیق کر کے اپنے سالے کے ہاتھوں قتل ہوتا. لہٰذا نارمل انداز میں اس نے کہا, پاگل ہو گیا ہے کیا؟ میں کیوں لینے جاؤں گا اس کو؟ میں تو صبح سے پھولوں کی دکان پر خوار ہو رہا ہوں. شام میں گھر آ کر سو گیا تھا اور پھر تیار ہو کر یہاں آیا گیا. وہ کہتے ہوئے حنان کے برابر میں بیٹھ گیا. اس کی بات سن کر جہاں حریم کے دل میں منو بوجھ اترا تھا, وہیں اس نے علی کو سخت کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا, جو پوری ڈھٹائی سے بیٹھا ہنس رہا تھا. ابے یہ ارسلان کدھر ہے؟ حیدر کو ارسلان کی کمی محسوس ہوئی تو پوچھا. تیار ہو رہا ہے, عمر نے جواب دیا. وہ سب اپنے گھروں سے چاہ کر تیار ہو آئے تھے سوائے علی کے, کیونکہ وہ عین وقت پر تیار ہونے جاتا تھا. عجیب آدمی ہے یار, اس کی منگنی پر ہم سب کام میں لگے ہوئے ہیں اور اس نے پورا دن سوتے ہوئے گزار دیا اور اب تیار ہو رہا ہے. حیدر کو افسوس ہوا تھا. میں نے تیرے نکاح پر کتنا کام کیا تھا, بھول گیا؟ اب اگر تجھے کرنا پڑ گیا تو کون سی آفت آ گئی؟ ارسلان تیار ہو کر لاؤنج میں داخل ہوا. لڑکیاں وہاں سے جا چکی تھی, اب وہی لوگ بچے تھے. لو بھائیوں, لنگڑا دلہا تیار ہے. علی نے بھانک لگائی. تو چپ کر جا, ارسلان نے اسے گھورتے ہوئے کہا. کچھ دیر میں ثنا بھی پارلر سے آ گئی. ارسلان نے بہت کوشش کی اسے دیکھنے کی, لیکن لڑکیوں نے اسے دیکھنے ہی نہیں دیا اور پیچھے کے دروازے سے اس کا چہرہ دوپٹے سے ڈھانپ کے اوپر کمرے میں لے گئی. تھوڑی دیر میں مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو گئی. منگنی کی رسم ادا کر دی گئی تھی. ارسلان اور ثنا ساتھ ہی بیٹھے تھے. آج ان کا دن تھا. ہر کوئی ان کی تصویریں لینے میں مصروف تھا. مہمان ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس لیے مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے تھے. ایسے میں بلو کلر کی میکسی میں وہ اپنے سے دور کھڑے حنان کو دیکھ رہی تھی, جو علی اور حمزہ کے ساتھ کھڑا کسی بات پر ہنس رہا تھا. آج تمام دوستوں نے بلیک شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اس پر تو خوب جچ رہی تھی. صبح جس انداز میں اس نے ماریا سے بات کی تھی, اس کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا, لیکن اس نے بھی سوچ لیا تھا وہ اس کو راضی کر کے رہے گی. کیا سوچ رہی ہو ماریا؟ حیدر نے اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا. کچھ نہیں. وہ زبردستی مسکرائی. ایک بات کہوں؟ ہاں کہو. تم حنان کو بھول جاؤ. کیا؟ ماریا نے ساکت ہوتی نظروں سے اسے دیکھا. پر کیوں حیدر؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم میری مدد کرو گی. ماریا, سمجھنے کی کوشش کرو. حنان کوئی کھلونا نہیں ہے جسے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کروں. وہ جیتا جاگتا انسان ہے اور حقیقت یہی ہے کہ وہ تمہیں انٹرسٹڈ نہیں ہے. تم چھوڑ دو اسے, تمہیں اس سے اچھا انسان مل جائے گا. حیدر نے سمجھانے والے انداز میں کہا. وہ مجھے پسند نہیں کرتا نا, اس نے آنسو کو پیتے ہوئے پوچھا. حیدر کو افسوس ہوا. وہ میرا دوست ہے اور میں اس کے بارے میں اچھے سے جانتا ہوں. اسے تمہارے ٹائپ کی لڑکیاں نہیں پسند آتی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بری لڑکی ہو. تم بہت اچھی ہو, کبھی خود کو برا نہ سمجھنا. وہ پتہ نہیں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا اسے. ماریا نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا تھا. دور کھڑی حریم نے آنکھ برساتی نظروں سے ان دونوں کو دیکھا. وہ اپنے کرتے کی آستین فولڈ کر رہا تھا. کالی شلوار قمیض اس پر خوب جچ رہی تھی. دور سے دیکھنے پر وہ کوئی شہزادہ معلوم ہوتا. آستینیں فولڈ کر کے وہ کمر پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا. نگاہیں سامیہ کو تلاش کر رہی تھی. نہ جانے وہ کہاں تھی. ابھی وہ اسے ہی ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا موبائل بج اٹھا. کوئی انجانا نمبر تھا. اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا. ہیلو, عمر بات کر رہے ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا. جی میں عمر ہی ہیں. آپ کون؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا. گھر میں کافی شور ہو رہا تھا, لہٰذا وہ فون کان سے لگائے باہر آ گیا. اوہ, تو تم وہی ہو نا, سامیہ کے جوہر؟ اس نے کہکا لگاتے ہوئے پوچھا. بٹ تم کون ہو؟ اس نے اسی سنجیدگی سے پوچھا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے کیس واپس لے لیا تو اس کا مطلب میں ڈر گیا؟ نہیں, عاصم سب کچھ بھول سکتا ہے لیکن اپنی بے عزتی نہیں بھول سکتا. تو تم ہو؟ مجھے کیوں فون کیا ہے؟ عمر نے سخت لہجے میں پوچھا.
یہ بتانے کے لیے کہ آج کی رات تمہاری بیوی کی زندگی کی آخری رات ہے۔ وہ ہنستا ہوا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ عمر نے غصے سے پوچھا۔ سیدھی طرح بتاتا ہوں، تمہاری بیوی اس وقت جس فنکشن میں موجود ہے نا، وہاں میرا ایک آدمی بھی ہے، اور وہ اب سے کچھ دیر بعد تمہاری بیوی کو سب کے سامنے گولی مارے گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، وہ چیخا۔ ہا ہا ہا، گڈ لک ڈیئر، آصم نے کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ ہیلو ہیلو ڈیم اٹ، عمر نے غصے سے پاؤں پٹکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کیا وہ اندر جا کر سب کو کہہ دے کہ یہاں خطرہ ہے؟ نہیں، اس طرح تو سب خوفزدہ ہو جائیں گے، اور اگر آصم کی بات جھوٹ نکلی وہ سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ارسلان اور ثنا کا فنکشن بھی خراب ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ سچ ہوا تو وہ سامیہ کے لیے کوئی خطرہ نہیں مول لے سکتا۔ میرا اللہ، میں کیا کروں؟ اس نے پریشانی سے ہاتھ مسلا۔ مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا، وہ سوچتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہاں اس نے ہر ایک مہمان کو غور سے دیکھا، کوئی بھی مشکوک بندہ نہیں تھا، سارے ہی گلی کے لوگ اور ارسلان کی ثنا کی فیملی کے افراد تھے۔ ہو سکتا ہے اس کا بندہ یہاں نہیں ہو، اس نے صرف مجھے ڈرانے کے لیے یہ کہا ہو، لیکن اگر وہ سچ کہہ رہا ہوا تو وہ پھر سے لان میں آیا اور مین گیٹ پر بیٹھے گارڈ کے پاس گیا۔ سنو، اگر کوئی بھی انجانا آدمی گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے اندر نہ آنے دینا۔ عمر نے اسے سمجھایا۔ کوئی مسئلہ ہوا ہے صاحب؟ اس نے پوچھا۔ نہیں نہیں، میں بس اسی لیے کہہ رہا تھا کہ باہر بہت سناٹا ہے۔ اچھا صاحب، صحیح ہے، وہ سمجھ گیا۔ عمر مطمئن ہو گیا۔ وہ واپس اندر آ کر ان سب کے ساتھ کھڑا ہو گیا جو علی کی باتوں سے محفوظ ہو رہے تھے۔ ایک بات تو بتاؤ ثنا، تم اپنے نکاح پر قبول ہے کی جگہ کیا کہو گی؟ ہائے کیوں؟ علی نے شرارت سے پوچھا۔ ہو گیا، کر لی بکواس؟ ثنا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوا۔ تم مجھے یہ بھی بتاؤ کہ ارسلان کے محاورے تم برداشت کیسے کرو گی؟ اس نے ایک نیا سوال پوچھا۔ جیسے تمہیں ہم سب برداشت کر رہے ہیں، بالکل ویسے ہی، ثنا نے جگہ ارسلان نے جواب دیا۔ ویسے تو انہیں بچپن سے آج تک جتنے محاورے بولے ہیں، اگر ان سب کو ایک جگہ جمع کر لے تو آرام سے ایک لغت ایجاد کیا جا سکتا ہے، لغت ارسلان۔ علی کی بات سب کی ہنسی چھوٹی تھی۔ اچانک ہی گارڈ گھر کے اندر داخل ہوا۔ کسی کی نظر اس پر نہیں پڑی سوائے عمر کے۔ یہ یہاں لگتا ہے کوئی خاص بات ہے بتانے آیا ہوگا، عمر نے سوچا اور گارڈ کی طرف قدم بڑھائے۔ ابھی اس نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ اس نے دیکھا گارڈ نے اپنی جیب سے چھوٹی سی پستول نکالی ہے اور اسے لوڈ کر کے سامیہ پر پوائنٹ کر لیا۔ عمر پہلے تو ساکت ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دماغ نے کام کرنا شروع کیا۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ سامی کی طرف پڑا اور اسے زور سے دوسری جانب دھکا دیا۔ اسی وقت گارڈ نے ایک ساتھ 3 فائر کیے، لیکن چونکہ عمر نے سامیہ کو دھکا دے دیا تھا اسی لیے گولی اسے نہیں لگی، جو جہاں تھا وہیں ساکت ہو گیا۔ سامیہ دھکا لگنے سے پاس رکھی کھانے کی ٹیبل پر جا ٹکرائی۔ اس نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ مڑ کر اس جگہ دیکھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑی تھی، لیکن وہاں جو منظر اس نے دیکھا اس کے پاؤں تلے زمین کھینچ لی۔ عمر کی گردن اور سینے سے خون نکل رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر بیٹھا۔ عمر! سب سے پہلے حمزہ کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ چلاتے ہوئے عمر کی طرف بڑھا۔ گارڈ نے وہاں سے بھاگنے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن علی کے دماغ نے کام کیا اور اس نے جلدی سے اسے پکڑ کر اس کی پستول چھینی اور اسے قابو کر لیا۔ حالانکہ اس تزازم کے نتیجے میں علی کو بھی نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن قسمت نے اس کا ساتھ دیا۔ حمزہ بھاگتے ہوئے عمر کے پاس پہنچا۔ اتنی دیر میں وہ زمین پر گر چکا تھا۔ اس کے جسم سے بہتا لہو فرش کو داغدار کر رہا تھا۔ عمر! عمر! کچھ نہیں ہوگا تمہیں، حنان ایمبولینس بلاؤ، حمزہ نے اس کا چہرہ تپتپاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اب جا کے سب کو ہوش آیا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار مچ گئی تھی۔ لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ حیدر اور علی نے گارڈ کو قابو کر لیا اور اسے یک کے بعد دیگر کئی تھپڑ لگا دیے۔ عمر اٹھو، آنکھیں کھولو، رکھو عمر پلیز، ثنا اس کے پاس بیٹھ کر اسے کہنے لگی۔ وہ آنکھیں کھلی رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جسم سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ اسے آنکھیں کھولنے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اسے جگائے رکھنا، اسے بے ہوش نہیں ہونے دینا، ثنا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ عمر آنکھیں کھولو، عمر! ارسلان نے بھی اسے جگائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمت کرو عمر، ایمبولینس بس آ رہی ہے۔ حنان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دی۔ اس کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئی تھی۔ سامیہ سن سی کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے جیسے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہانیہ، عمر نے ہلکے سے کہا، اور پھر وہاں کھڑے ہر انسان نے اس کی آنکھوں سے بند ہوتے دیکھا تھا۔ عمر نہیں، اٹھو عمر، حمزہ چیخا، لیکن اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھی۔ عمر کیا ہوا ہے؟ اٹھو عمر، حنان بھی چیخ پڑا۔ وہ اس کا جگری یار تھا۔ سب ساکت تھے، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے۔ عمر دنیا و مافیا سے بے خبر ہو چکا تھا، اور اس طرح آج رات دنیا کا یہ قیدی اپنی تمام تکلیفوں سے آزاد ہو جائے گا۔ زندگی اپنی دکھوں سے آزادی کر دے گی۔ وہ غم سہتے سہتے چلا جائے گا۔ وہ اپنے سارے راز اپنے ساتھ لے کر ہی مر جائے گا، اور بالآخر آج ایک دیوانہ خاموشی سے دنیا چھوڑ جائے گا۔ سامی، کچھ تو بولو، حریم نے صوفے پر ساکت بیٹھی سامیہ کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ اس نے بے تاثیر نظروں سے حریم کو دیکھا اور بولی، بھی تو صرف اتنا، عمر وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم دعا کرو نا اس کے لیے۔ ثنا نے اسے نرمی سے سمجھایا، لیکن اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں دعا نہیں مانگوں گی،
کیوں؟ ثنا نے حیرت سے پوچھا۔ جب میں پیدا ہوئی تو میری ماں مر گئی، پھر میں جیل چلی گئی اور میری وجہ سے بابا بھی مر گئے، اور آج میری وجہ سے عمر بھی۔ اس کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا تھا۔ میں بہت منحوس ہوں۔ میں کسی کے لیے زندگی کی دعا نہیں کر سکتی۔ ایسے نہیں کہتے سامیہ، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، بالکل۔ رشنا نے اسے تسلی دی۔ اس وقت وہ سب ثنا کے گھر پر تھے۔ تمہیں اس کے پاس جانا چاہیے، غریم نے پوچھا۔ نہیں، اس نے سختی سے کہا۔ پر کیوں؟ میں وہاں نہیں جاؤں گی، میں اسے مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا اسے، ایسے مت سوچو، شفا نے اسے پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا تھا، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہی تھی، بس روئی جا رہی تھی۔ عدنان کے والد ڈاکٹر عفان اپنی ٹیم کے ہمراہ آپریشن تھیٹر میں تھے، جہاں عمر اس وقت ہوش و حواس سے بیگانہ پڑا تھا۔ اس کی کنڈیشن کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ کارڈ نے 3 فائر کیے تھے، جس میں سے صرف 2 گولیاں ہی اسے لگی تھیں، جن میں سے ایک گردن کی گوشت پھاڑ کر گزری تھی، اور جو گولی سب سے خطرناک ثابت ہوئی تھی وہ اس کی سینے پر لگنے والی گولی تھی، جو دل کے بے حد قریب لگی تھی۔ عمر کو خون کی بھی کمی ہو رہی تھی۔ علی اور حمزہ کے خون میچ کر گیا تھا، سو انہوں نے اپنا خون اسے دے دیا۔ وہ پھر بھی ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ تمہارا کارڈ کیا نیا تھا؟ کوریڈور میں کھڑے حنان نے ارسلان سے پوچھا۔ ہاں، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ تم لوگوں نے اسے رکھنے سے پہلے چھان بین نہیں کی تھی؟ حیدر نے پوچھا۔ پرانا کارڈ اپنے چھوٹے بھائی کی شادی پر گیا تھا تو جانے سے پہلے اسے دے گیا۔ اس نے کہا تھا یہ اس کا کزن ہے۔ ہم نے اپنی جانب سے پوری چھان بین کروائی تھی، پر نہ جانے ایسے کیسے ہو گیا۔ اس نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ عاصم کے آدمی نے چند دن پہلے اس سے ملاقات کی تھی اور اسے پیسے دے کر خرید لیا تھا، اور وہ سامیہ کو مارنے آیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ واردات سے کچھ دیر پہلے عمر اس کے پاس آیا تھا اور اسے پیسے دے کر خرید لیا تھا، اور وہ سامیہ کو مارنے آیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس واردات میں کچھ دیر پہلے عمر اس کے پاس آیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ کسی بھی مشکوک آدمی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ حمزہ نے تفصیل سے بتایا۔ یہ سب باتیں اسے خالد صاحب سے پتہ چلی تھیں، مطلب عمر کو یہ سب پہلے سے پتا تھا؟ علی نے پوچھا۔ ہاں شاید، مگر اسے کیسے پتا چلا؟ یہ آج سامیہ پر حملہ ہونے والا ہے۔ وہ سبھی حیران تھے، یہی تو سمجھ نہیں آ رہا، حمزہ نے پریشانی سے کہا۔ وہ لوگ پریشان کھڑے تھے، تبھی ڈاکٹر عفان باہر آئے۔ بابا کیسا ہے عمر؟ حنان نے تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ آپریشن کر کے گولی نکال لی ہے، ایک گولی گردن کو چھو کر گزر گئی ہے، وہاں ٹانکے آئے ہیں۔ پہلے تو اس کی ہارٹ بیٹ صحیح نہیں آ رہی تھی، اب ہارٹ ریٹ ٹھیک ہے، لیکن وہ رکے۔ لیکن کیا بابا؟ اس کو ہوش نہیں آ رہا، کل تک اس کا ہوش میں آنا ضروری ہے، دعا کرو اسے جلدی ہوش آ جائے۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ وہ پوری رات ان لوگوں نے کانٹے پر گزاری تھی، صبح جا کر کہیں عمر کو ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں اس کے خطرے سے باہر ہونے کی اطلاع دے کر اسے روم میں شفٹ کر دیا تھا۔ روم میں شفٹ ہونے کے بعد حنان اس سے ملنے گیا تھا، لیکن وہ دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا۔ گردن پر کالر اور ناک پر کھانا پہنچانے کے لیے نلکی لگی ہوئی تھی۔ صرف چند گھنٹوں میں اس کا یہ حال ہو گیا تھا۔ حنان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ باہر آ گیا۔ رات میں عمر کو مکمل ہوش آیا تھا۔ سب باری باری اس سے ملنے آئے تھے اور پھر چلے گئے۔ سب نے اسے ہمت اور تسلی دی تھی، لیکن جب علی اس سے ملنے آیا تو اس نے عمر کو کچھ اس طرح مخاطب کیا تھا۔ چل جلدی ٹھیک ہو جا بھائی، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ علی مرتضیٰ نے ٹوٹے پھوٹے لڑکوں سے دوستی کر رکھی ہے۔ ٹوٹے پھوٹے سے تیری کیا مراد؟ اس نے علی کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ایک ارسلان لنگڑا اور تو دوسرا، اس نے مزے سے جواب دیا تو وہ ہنس دیا۔ حنان سامیہ کو اس کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ ویسے تو وہ اسے صرف عمر سے ملوانے لایا تھا، لیکن وہ ضد کر کے یہیں رک گئی، اور وہاں صرف ایک بندے کے رکنے کی اجازت تھی، تو مجبوراً حنان کو واپس جانا پڑا۔ عمر کی ناک سے اب نلکی ہٹا دی گئی تھی، البتہ کالر ویسے ہی لگا تھا۔ حنان کے جانے کے بعد سامیہ نے عمر کو خفگی سے دیکھا۔ تم جانتے تھے نا کہ وہ مجھے مارنے آیا تھا؟ ہاں، اس نے مختصر سے جواب دیا۔ تو پھر مجھے مرنے دیتے نا، خود کیوں سامنے آ گئے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں مرنے دے سکتا ہوں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ کیوں نہیں مرنے دے سکتے تھے؟ کیوں بتاؤں؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ بتاؤ نا، کیوں نہیں مرنے دے سکتے مجھے؟ کیونکہ اگر تم مر گئی تو… وہ رکا، سامیہ منتظر تھی۔ تو مجھے بریانی کون بنا کر کھلائے گا؟ میرے کپڑے کون استری کرے گا؟ اور میرے لیے ناشتہ کون تیار کرے گا؟ اور میرے جوتے کون پالش کرے گا؟ سامیہ جو اس سے کچھ اور ہی سننا چاہتی تھی، اس کے جواب پر اسے منہ کھولے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ عمر نے اسے ہونک بنے دیکھنے لگا۔ تم مجھے اس لیے بچایا تھا؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اس لیے بچایا تھا۔ تم کیا سمجھ رہی تھی؟ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا، لیکن آنکھوں میں نہ چاہتی شرارت سامیہ نے دیکھ لی تھی۔ مجھے ایسا کچھ نہیں لگ رہا تھا، اس نے نظریں پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، میں تو سمجھا تھا کہ تمہیں ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ویسے اگر تمہیں ایسے ہی لگ رہا ہوتا نا تو پھر میں تمہیں بتاتا کہ… لیکن افسوس، عمر نے دکھ سے کہا۔ کیا بتاتے؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ نہیں، تمہیں تو ایسا کچھ نہیں لگ رہا،
تو پھر میں تمہیں اپنے جذبات بتا کر کیوں اپنا وقت برباد کروں؟ عمر نیچے سچ کر رہا تھا اور ایسا کرتے وہ علی کا پکا والا دوست لگ رہا تھا۔ نہیں بتانا تو مت بتاؤ، جا رہی ہوں میں۔ وہ چڑ کر وہاں سے جانے لگی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچی تھی کہ عمر نے آواز نے اس کے قدم زنجیر کیے۔ سنو، اگر تم ایسا سمجھ رہی ہوتی نا تو میں تمہیں کہتا کہ تم بالکل درست سمجھ رہی ہو۔ پہلے تو وہ ساکت کھڑی رہی، پھر ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی جو اپنی مسکراہٹ دبانے کے چکروں میں تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے بے یقینی سے پوچھا اور اس کے پاس آ کر رکی، کرسی پر بیٹھی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تمہارے ہاتھ کی بنی بریانی ساری زندگی کھانی ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ تو کتنے ہی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی۔ ہوش تو تب آیا جب عمر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ میڈم، آپ سے پوچھ رہا ہوں، ساری زندگی اپنے ہاتھ کی بنی بریانی کھلاؤ گی مجھے؟ اس نے ایک اور بار پوچھا اور اس بار سامیہ نے دیر نہیں کی۔ ہاں، اس نے جلدی سے جواب دیا اور اگلے ہی لمحے دونوں کھلکھلا کر ہنس دیے تھے۔